السلام علیکم معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں جملہ فعلیہ کی تعریف اور اس کی مثالیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے اسمیہ کی تعریف اور اس کی مثالیں بیان کی تھی، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک جامع اور مختصر سا انداز میں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف کو پڑھتے ہیں۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں فعل یعنی کام پایا جائے، اور یہ جملہ کسی کام یا حرکت کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جس جملے کا آغاز فعل، جس کو انگریزی میں ہم ورب کہتے ہیں، سے ہوتا ہے، جملے میں کوئی عمل بیان کیا گیا ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب ہم نیچے اس کو مثالوں کے ساتھ واضح کرتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ جیسا کہ پہلی مثال ہے، احمد اسکول گیا۔ یہاں پر گیا ایک فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یعنی گیا جو ہے یہ ایک فعل ہے، ایک کام ہے، تو اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ دوسرا مثال ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ تو یہاں پر فعل جو ہے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا مثال ہے، علی نے کھانا کھایا۔ تو اس جملے میں، اس مثال میں فعل جو ہے وہ کھایا ہے، تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جیسا کہ چوتھا مثال ہے، وہ کتاب پڑھ رہی ہے۔ تو یہاں پر فعل جو ہے، کام جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو پڑھ رہی ہے یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ جیسا کہ ہم لاہور جائیں گے، پانچواں مثال ہے، تو یہاں پر فعل جو ہے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں، آپ کو اس کو ضرور یاد رکھنا پڑے گا تاکہ آئندہ آپ کو کسی بھی قسم کی یعنی آپ سے غلطی نہ ہو ان جملوں کو پہچاننے میں۔ اگر جملے میں کوئی عمل یا حرکت پائی جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر جملہ کسی چیز، شخص یا حالت کے بارے میں ہو اور اس میں فعل نہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہی فرق ہے، یعنی جس جملے کے اندر فعل پایا جاتا ہو تو اس کو ہم فعلیہ کہیں گے، اور جس جملے میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو تو اس کو ہم اسمیہ جملہ کہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے اور بھی